कितना फ़र्क है 7,000 और 900। लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उस पे मैं तकब्बुर में नहीं आता। ये है मदा और ज़म बराबर हो जाए, यानी तारीफ़ करना और बुराई करना बराबर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बुराई कर सुन के असल नहीं होता और तारीफ़ सुन के असल नहीं होता। नहीं, बराबर होने का मतलब बता रहा हूँ, उसकी तौफीक ताईद रहमत अपनी औलाद को बता रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ़ करता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने आप को भूलता नहीं हूँ। कोई मेरी बुराई करता है तो मेरे दिल में उसके लिए कोई मनफी जज्बा नहीं पैदा होता। ये है अच्छाई बुराई को बराबर कर देना। कि मेरे ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगते हैं तो मैं उनको पी जाता हूँ और इस तरह का मामला करने वालों से अपने दिल को बिल्कुल साफ रखता हूँ, बिल्कुल साफ। और मेरा उनसे मामला उसी तरह होता है जैसे आओ जी, अपनी वजह से कभी किसी से कतई ताल्लुक नहीं करता। तो बच्चों, सब्र बहुत बड़ी दौलत, ये तुम्हारी तबलीगी जिंदगी में भी काम आएगी, इल्मी जिंदगी में भी काम आएगा। जब तुम घर वाले बनोगे, शादियां होंगी, उस वक्त ये काम आएगा। ठीक है, अब बहाना तो नहीं करोगे ना, खुशी से जाओगे ना। अल्लाह ताला ने हमें तसल्ली दी कि मैं बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, ये अल्लाह, ये जो तू कानून भेज रहा है, तो कानून तो बड़े सख्त होते हैं। तो अल्लाह कहता है रब्बिल आलमीन, नहीं, मैं तुम्हारी माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, मैं तुम पर ऐसे डंडे नहीं चलाऊंगा। तो लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, मैं तेरी माँ से 70 गुना का मतलब 70 नहीं होता, ला महदूद दर्जे मेरा प्यार है। फिर तसल्ली नहीं होती, अल्लाह तू कुरान तो भेज रहा है, पता नहीं हम अमल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो फिर अल्लाह कहता है अर्रहमान अर्रहीम, क्यों डर गए हो? क्यों कुरान के मुताबिक दुकान नहीं चलाते, जिंदगी नहीं गुजारते, जॉब नहीं करते, ज़राअत नहीं करते, तिजारत नहीं करते, शादी नहीं करते, सारी चीज़ों को बिना लें, तो क्यों डरते हो? रब्बिल आलमीन पहली गारंटी, अर्रहमान अर्रहीम पहले बिस्मिल्लाह से। फिर दूसरी गारंटी अल्लाह, कि मैं अल्लाह हूँ, नफ़े नुकसान का मालिक हूँ। फिर रब्बुल आलमीन, तुम पर मेहरबान हूँ, तुम्हारा पालने वाला हूँ। फिर अर्रहमान अर्रहीम की दोबारा तकरार है, क्यों डरते हो? रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। अब अल्लाह ने जज़ा सज़ा का भी एक रखा ना, कि बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत की बात जितनी भी करो उल्टा ही सोचते हैं, तो उसको धमकाने के लिए मालिक यौमिद्दीन। फिर ये भी याद रखना कि मेरे पास जज़ा सज़ा का भी निज़ाम है। इसको अल्लाह ताला इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि हम तो चूँकि अरब नहीं है, लेकिन अरबी कुछ पढ़ी थोड़ी बहुत, अल्लाह ने उसका ज़ौक़ भी दिया। तो अभी सारी बात हो रही कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन आ गया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो एकदम जैसे अल्लाह सामने आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, इन अल्फाज ने इस तरह कर दिया जैसे अल्लाह मेरे सामने आ गया है, जैसे का अन्ना का तराहो, जैसे अल्लाह मेरे सामने आ गया तो मैं कहता इय्याका नअबुदु, या अल्लाह मैं तो तेरी ही बंदगी करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं सिर्फ तुझे पुकारता हूँ मदद के लिए, मैं किसी और को नहीं पुकारता। मेरे नबी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फरमाया वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, कि ए बच्चे, ए मेरे या गुलाम, ए मेरे प्यारे चचाजाद भाई, तो ऐसा जब तुझे पुकारना हो तो अल्लाह को पुकारना, मदद के लिए सिर्फ अल्लाह है जो आता है, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। ये असबाब की दुनिया है, एक दूसरे से मदद लेना। तो मेरे नबी ने कर्जे उठाए, मेरे नबी ने ज़रा पहनी, मेरे नबी ने तलवार उठाई, लेकिन वो काम जो बराह रास्त अल्लाह के हाथ में है, उनमें सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाता है, उनमें सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उलमा फरमाते हैं सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरान है, और कुरान का खुलासा सूरत फातिहा है, और सूरत फातिहा का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। ए मेरे अल्लाह, या अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, चूँकि मैंने पहले शुरू में कहा था कि हम ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं जानते, तो अल्लाह ने हमसे ये दुआ हम पे फ़र्ज़ कर दी कि तुमने ये मांगना है, जो कि तुम अंधे हो जाहिल हो, कहो एहदेना,
کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا ہے روٹی مانگو, پانی مانگو, بیوی مانگو, بچے مانگو, جی کپڑے مانگو, زمین مانگو, جائیداد مانگو, صحت مانگو, عزت مانگو, سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا. لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں, فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا, یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. ہدا, عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے, ہم محاورہ نہیں سمجھتے, لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار, یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے, کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے, سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں, پر نہیں مانوں گا, میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا, نہیں مانوں گا, سچے ہیں. تو اہدنا, یا اللہ وہ چٹان دکھا, وہ کیا, وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں, صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو, جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنا ہے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے, ابھی میں گاؤں سے بات کر رہا ہوں, ملتان کے لیے جانا ہو, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم جس میں وہ نہ ہو, زیادہ موڑ نہ ہو, بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم, نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی, سدا بہار سرسبز ہوتی ہے. تو نعمتن, یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو, سبزہ بھی ہو, خوشیاں بھی ہوں, اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو, اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو, کوئی بوفے بھی ہو, اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو. آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں, یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو, جو سرسبز ہو. نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کہا آمین, زور سے کہو آمین. تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے, اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو. چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے, لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے. 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے, تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے, لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا. اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں. سخی بن کے زندگی گزارو. لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے, جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے. تو رمضان آ رہا ہے, خرچ کریں, زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں. انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ. ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بن, کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی. اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں, لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے, بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں, لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ میرے بر صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پہ, اہل علم بھی یہی بولتے ہیں, عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں. میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے. خدا فارسی کا لفظ ہے, پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا, خدا. وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے. تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا, نام کا ترجمہ نہیں ہوتا, ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے. میرا نام طارق جمیل ہے, اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ, لیکن مجھے طارق جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے. اور طارق رات کو آنے والا, اور طارق کھٹکھٹانے والا, میں تو کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا. مولانا خوبصورت, جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں, نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے. اللہ, سبحان اللہ, زبان ہی میٹھی ہو جاتی. اللہ, یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں, افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا, اللہ, قرآن کو شروع اس سے کیا, ہمیں اللہ کہنا چاہیے. جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں. صرف اللہ کا حق, صرف اللہ کا حق. اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے, کسی بھی نام کا کوئی لفظ حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. جیسے طارق, رات کو آنے والا. ترک, الف نکال دو, ترک, تو ترک کا مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا. طریق سے ترک ہے. طریق ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے, اس لیے اس کو طریق کہتے ہیں. تو
توئے ہٹا دو تو ارق بے قرار، جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا، یہ ہٹا دو تو جمل اونٹ بن گیا۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ الف ہٹا دو للہ تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف۔ اگلا لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن، آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا۔ تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو للہ، اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ایک ہی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حمد اور مدح یہ قرآن کے دو لفظ ہیں، حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔